اور مشل ایک ہرٹ بندی بھی ہے. مشل اور مہرین بچپن سے بہت اچھی دوستیں تھیں. مشل اسود سے بہت پیار کرتی تھی بچپن سے ہی. مشل جیلس بھی ہوتی تھی, لیکن دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا سین جس کے اندر مہرین تھکی ہوئی آئی ہے بچپن میں اور مشل نے اپنا پانی گلاس اس کو دے دیا, یو نو. تو مشل ہمیشہ سے وہ ایسی تھی. لیکن مہرین جب وہ ایک سین ہے جس کے اندر مشل کہتی ہے مہرین کو کہ تمہارے ابو چور ہیں, وہ ایک بچے کی طرح کہہ رہی ہے, وہ اسے دھکا دے دیتی ہے, یو نو. آئی مین اگین اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ کائنڈ آف تھنگ, یو نو. ناٹ دیٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی مشل کو, لیکن اس کے اندر وہ بلٹ اپ ہے, اپنی فیملی سے نیگلیکٹ بھی ہوئی ہے وہ, پھر اس کو کمپیئر کیا گیا ہے, پھر اس کو جو جس بندے کو وہ پیار کرتی تھی یا پسند کرتی تھی بچپن میں وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے, جس لڑکی کو وہ بیسٹ فرینڈ مانتی تھی, یو نو, وہ اس کی بیسکلی لائک یو نو بیسٹیز تھیں وہ دونوں. وہ کمپلیٹلی مین ہونا شروع ہو گئی اس سے, پھر کمپٹیشن آ گیا, تو وہ کچھ کرے بھی اس کو اکسانے کے لیے تو الٹا وہ اور زیادہ تب جاتی تھی. آئی تھنک آل شی وانٹڈ واز لو. آئی تھنک مشل کی زندگی میں پیار کی ہی کمی تھی. تو وہ ساری چیزیں جب امبیڈڈ ہوتی ہیں نا انسان کے اندر, تو پھر آٹومیٹکلی آئی تھنک شکل پہ بھی آ جاتا ہے. ویسے مشل کی شکل پہ نہیں آ رہا ہے. مشل جو ہے وہ اسود کے ساتھ کہیں فلرٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, کہیں ان کو ذرا سا فورس کر کے کہیں کچھ اپنی منوا بھی رہی ہوتی ہیں, اور پھر مہرین کے سامنے کہ میں تمہیں تو کچا جواب دوں گی, چھوڑوں گی نہیں میں. اور بیچاری شبو کے اوپر بھی وہ غصہ ہو جاتی ہیں. تو ہاں مہرین مشل کی کیا ریلیشن شپ ہے شبو کے ساتھ؟ سب کہتے ہیں شبو مشل کی چمچی ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے وہ مہرین کی ایجنٹ ہے. وہ ایکچولی جس طرح وہ اس کے اوپر ہوور کرتی رہتی ہے نا, دیکھتی رہتی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے وہ مہرین نے اس کو. آئی تھنک وہ ایک نیوٹرل بندی ہے جو بھی سامنے آتے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. آئی تھنک اٹس دیٹ کہ مہرین کے سامنے اس کی بن جاتی ہے, مشل کے سامنے اس کی بن جاتی ہے, دادی کے سامنے اس کی بن جاتی ہے. آئی تھنک اس کو کوئی وہ ایک بندہ نہیں ہے. شی جسٹ وانٹس ٹو لیو ہر بیسٹ لائف. وہ جو سین تھا جس میں مشل صوفے پہ اوپر نیچے ہوتی ہے, پھر وہ پھینک رہی ہوتی ہے, وہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا, آپ لوگوں نے امپرووائز کیا؟ وہ ایک ہی میں ہو گیا تھا, وہ ایک ہی گو میں ہو گیا تھا, پھینکنا بھی اور جمپ کرنا بھی. جمپ کرنا تو ہو گیا تھا. That was so fascinating. I was like, اچھا this is so different because usually villains کو بڑا اس طرح دکھاتے ہیں, نیگیٹو کیریکٹرز کو بڑا ویسا دکھاتے ہیں. یہ تو ایک بڑی slightly interesting aspect ہمیں دکھایا مشل کی پرسنالٹی کا, you know. نہیں ایکچولی یہ چیز جو ہے عمیرہ جی نے لکھا ہی ایسا ہوا ہے, مطلب وہ جمپنگ والا نہیں, لیکن وہ تو obviously ایک ڈائریکٹوریل یو نو انٹیک بھی ہوتا ہے, ہاں جی انپٹ بھی ہوتا ہے, لیکن عمیرہ جی نے اس کو کمپلیٹلی نیگیٹو نہیں دکھایا. ان فیکٹ آئی اسپوک ٹو ہر, اور انہوں نے یہی کہا کہ میں یہی چاہتی تھی کہ لوگ نفرت بھی کریں لیکن نفرت نہ کر پائیں اس سے زیادہ, یو نو, بیکاز شی از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومن ایز ویل. سو ابھی ایک فیڈ بیک آ رہی ہے کہ دل کرتا ہے ٹی وی میں گھس کے مارے, پھر ایک فیڈ بیک آ رہی ہے لیکن یار بیچاری اس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. سو دیر از لائک ایک کلیش آ رہا ہے, اور نارملی نیگیٹو کیریکٹر کے اوپر کلیش کبھی نہیں آتا ہے, جسٹ نیگیٹو دیٹس اٹ, بات ختم. سو آئی ایم ہیپی اباؤٹ دیٹ. تو ہاں وہ ایک وہ ہے انسان. آئی تھنک سب سے خوبصورت طریقے سے جو آپ اس کو سم اپ کر سکتے ہیں وہ عمیرہ جی کی لائن ہے کہ یہ کہانی ہے دو لڑکیوں کی, ایک اچھی اور ایک بری. جو اچھی ہے وہ فرشتہ نہیں, اور جو بری ہے وہ شیطان بنتے بنتے رہ گئی, you know. So I think this sums it up completely. So yeah, she wrote beautifully. مجھے لگتا ہے مہرین اور مشل ایکچولی دل میں تو شاید ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی ہیں, لیکن وہ ہوتا ہے نا دوستوں میں ایگو آ جاتی ہے, کہ وہ نہیں, میں پہل نہیں کروں گی, اور وہ بڑھتی ہی گئی. اور یہی ہے, that's exactly what it is, کیونکہ بچپن سے they spent every moment together, right? تو I think کہ مشل انتظار کرتی رہ گئی کہ آج دوستی کا ہاتھ آئے گا تو میں بھی رکھتا ہوں, اور مہرین ویٹ کرتی رہی کہ مشل اس کو کمفرٹ کرے گی. ایگزیکٹلی, مہرین نیو کہ مشل ہیٹس ہر, تو اس کو پرواہ بھی نہیں تھی. ود می لائک وہ نہیں ہوتا کہ آپ جان بوجھ کے پوک کرتے ہو, ہائی اسکول میں نہیں کرتے لڑکے میں اس کو پوک کروں گے تو پسند کرے گی مجھے. آئی تھنک مہرین مشل کو یہ ایشوز ہے کہ وہ کرتی ہے کہ یو نو شی پوکس ہر, بٹ نیگیٹو رسپانس آتا ہے تو وہ اور چارج ہو جاتی ہے اس کے اگینسٹ, انسٹیڈ کہ وہ خود کہے کہ اوکے میں ہی ہاتھ بڑھا دیتی ہوں. تو ایگو بھی ہے بیچ میں اوبویسلی مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, بچپن کی نفرت بھی بہت ہے. سو وی لو, ہم کہاں کے سچے تھے, لیکن جو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ساری سازشیں مشل جو کر رہی ہے نا, اس پہ کبھی کبھی بس خیال آتا ہے کہ وہ ریئلسٹک لگتی ہیں, وہ کرنی چاہیے اس دور میں, اس کو کسی اور طریقے سے ہم ہینڈل کر لیتے, اینڈ وی کوڈ ہیو میڈ دس جسٹ اے ویری یو نو ایکسائٹنگ ایڈونچرس کائنڈ آف ڈراما, جس میں وہ ایک بہت بڑا بھی آنے والا ہے, یو نو, ایکشن جو پوری کہانی کو چینج کرے گا. صرف وہ اس بیسس پہ ہم کرتے, اور یہ اتنی کہ وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے, اور وہ یو نو اس کو بالکل سازش کر رہی ہے. یہ اسکرپٹ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی؟
میرے ذہن میں کافی باتیں آئی تھیں اسکرپٹ پڑھتے ہوئے, بلکہ آج ہی میں ایک اور انٹرویو کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں چوز کیا ہم کہاں کے سچے تھے, اور میں نے کہا میں نے چوز نہیں کیا اس کو, میں نے مجھے نہ کرتی تھی. جب پہلی دفعہ یہ اسکرپٹ میرے پاس آیا تو آئی واز لائک میں نہیں کرنا چاہتی, بٹ دیٹس واٹ آئی ریئلائز. اب جب ختم ہو گیا ہے آئی ریئلائز کہ میں نے واقعی چوز نہیں کیا تھا ہم کہاں کے سچے تھے, ہم کہاں کے سچے تھے نے مجھے چوز کیا تھا. اینڈ آئی تھنک دیٹس وین آئی ریئلائز کہ دس واز سم تھنگ جو مجھے ایک آرک ان مائی ایکٹنگ کریئر اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ایکٹنگ کی ضرورت تھی. آئی تھنک دیٹس واٹ آئی گاٹ فرام ہم کہاں کے سچے تھے. سو یہ چیزیں دماغ میں آئی تھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آن ایئر گئے ہمیں ریئلائز ہوا کہ اولدو یہ سازشیں اور سارا کچھ بہت پرانی چیزیں لگتی ہیں لیکن یہ آج بھی ہوتی ہیں. یوڈ بی سرپرائزڈ ایز ٹو ہاؤ مینی پیپل ریلیٹڈ ٹو اٹ, یو نو. سو اچھا عثمان سر ان کو تو بڑی دھمکیاں آ رہی ہیں کہ اسفت کو مہرین کو ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے. میں سوچی تھی آپ کیونکہ میں یوٹیوب کے نیچے جا کے کامنٹس دیکھ رہی تھی اور اس میں ابھی جو پرومو تھا اسی میں لوگوں نے کہنا شروع کیا مشعل کیا کر رہی ہو, کیوں تم نے مہرین کیا, ہاتھ اٹھاؤ, یہ مت وہ. آپ کو آ رہے ہیں ایسے ڈی ایمس کوئی؟ یس, تو کافی زیادہ نیگیٹو رسپانسز آ رہے ہیں لیکن ایسے سم ریئلی فنی ونس ایز ویل. میں نے آج ہی بلکہ دیکھا کہ مشعل از دا نویان آف ہم کہاں کے سچے تھے. اوکے اوکے, اینڈ واز لائک لڑکی ہے بڑی چلاک لیکن پیاری ہے. ہاں یہ تو مزے کا ہے. اینڈ دین دیر واز لائک امیجن کریں اگر آپ کی کزن ایسی ہوتی تو نیچے کامنٹس لکھے ہوئے کہ ہم مر جاتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں. بٹ ٹویٹر پہ ایک دو لوگوں نے لکھا ایکچولی ہماری کچھ کزنس ایسی ہیں بھی, یو نو دا ڈے پچھلے ہفتے جب ٹرینڈ کر رہا تھا تو سم پیپل ایکچولی کامنٹڈ کہ وی ڈو ہیو کزنس لائک دیٹ. No, I mean, I've seen it as well. Maybe not to this extent, but I've seen cousins. Meri family mein luckily not like that. They're all younger and, you know, so itni interaction nahi hoti. Lekin I have seen kind of first hand this happening a lot. It's sad, but it's true. اسفت سے واقعی پیار کرتی ہے یا وہ ایگو میں اور بدلہ لینے کے لیے وہ مہرین کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اس لیے اسفت کے پیچھے ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھنا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا. مشعل مہرین کو ہٹ کرتی ہے. آج کل جو کانورسیشن چل رہی ہے ساری تھپڑ کے اراؤنڈ, کچھ اس پہ آبجیکشن تھی آپ کو؟ یو ور اوکے ود دیٹ, یو تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آلدو وہ دکھاتے نہیں ہیں, اس کو دکھایا نہیں ہے, ساؤنڈ ہے اور اس کو وہ چیزیں گرتی ہیں, بٹ امپریشن دیا کہ اس نے کیا ہے یہ. تو یو تھنک وہ بھی کرنا چاہیے؟ فرق ہے دونوں میں؟ See, I think that's exactly, I mean, at that time, Mahira and I both felt like تھپڑ مارنا ضروری نہیں ہے. We don't have to hit her just to show hatred, you know. And I feel like مشعل کا جو کریکٹر ہے وہ بہت, جتنا وہ لارج ہے, I tried to play it as under as possible as well. کہ وہ, if just because she's evil, وہ نہیں کر رہی ہوگی ہر وقت, you know. She's gonna be a normal human. وہ اس کی حرکتیں, اس کی باتیں ہی انف ہیں. She doesn't have to be all khutush all the time. So yeah, there was a little bit of objection, which is why I think we didn't go for the actual slap. But saying that, آگے جا کے I think یہ سارے dots connect کریں گے and you'll see, I think the whole point of this is to show that nobody's perfect. Okay. You know, and people do make dumbass mistakes. مشعل تو کچھ زیادہ ہی کر رہی ہے. ہاں نہیں, you'll see آگے جا کے everyone is doing it. سب سے اب تک مزے کا کوئی ان پرسن کوئی ریئیکشن ہوا ہے, فین ریئیکشن اس پہ؟ I mean, honestly speaking, lock down کے اندر we haven't really gone out. اور ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ پہ جمپ ہی کر رہے ہیں ہم. But I think one of the funniest one was my mom. اچھا ہاں, امی نے مجھے جب ایک انہوں نے I think second episode یا third episode دیکھی, she called me up and just laughing. وہ ہنستی جا رہی ہے. It's like تم ہو, and I'm like کیا ہوا خانم؟ She's like میں نے بھی ہم کہاں کے سچے کی دوسری یا تیسری episode ختم کی ہے. And she could not stop laughing. She's like, what the hell am I watching my daughter do? And تم ایسے بڑا نہیں کیا تھا کبرا. I was like, okay, sorry Khanam. You call her Khanam? I call mother Khanam, yeah. Nice, that's so lovely. Yeah, I call my mother Khanam. ماہرہ کے ساتھ کیسا تھا ملنا, کام کرنا پہلی بار؟ Yeah, so نہیں, we've met before. ماہرہ and I ہم پہلے بھی کافی دفعہ ملے ہیں لیکن obviously اس طرح کی انٹریکشن نہیں تھی. ماہرہ ایکچولی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم دونوں ایک لدھر لوگ ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ڈسکرائب اس, یو نو. ہم دو لونڈے ہیں, سیٹ پہ آتے ہیں ہم اپنے, کبھی پیجز میں آ جاتے ہیں تو کبھی کرتے پہن کے آ جاتے ہیں مردانے, یا کبھی یو نو, اور آ کے بس سین دیکھتے ہیں اور کھانا آرڈر کرتے ہیں ہم, اور پھر کھانا جب تک آتا ہے سین دیکھتے رہتے ہیں اور کھانا کھاتے رہتے ہیں. تو
اوور دا ٹائم دونوں نے کنیکٹ کرنا شروع کیا, یا کچھ ایک چیز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, ایک ہو جاتا ہے کوئی سین یا کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے جیسے یو لائک yeah we both are like this I can connect with her. So کچھ ایسا کچھ ہوا؟ I mean سیٹ پہ ایسا کچھ نہیں ہوا. I think سیٹ پہ بہت ایویڈنٹ ہو گیا تھا کہ ہم دونوں مطلب کہ 3 لڑکے کام کر رہے ہیں سیٹ کے اوپر. عثمان ہمارا عثمان, کبرا اینڈ ماہرہ. عثمان, ماہر اینڈ کبیر. اوکے. ایکچولی ہمارے ایک کوریوگرافر نگا جی, تو انہوں نے یہ نام رکھے ہوئے ہیں, میرا کبیر اور ماہرہ کا ماہر. سو کبیر خان اور ماہر خان.